آزاد کشمیر پولیس کو اہم کامیابی حاصل، راولکوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ گرفتار کر لیا۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی پریس کانفرنس۔ آئی جی نے بتایا عرفان نامی ایجنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہا تھا۔ را ایجنٹ حساس تنصیبات کی لوکیشن دشمن کو فراہم کر رہا تھا۔ ملزم حساس تنصیبات کی ریکی کرتا رہا اور ویڈیوز بناتا رہا۔ را ایجنٹ عرفان کا اعتراف پر مبنی ویڈیو بیان بھی جاری۔ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں، یہ بات ہم نے پاکستان کو بھی بتائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ایرانی سفیر کا انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں گول میز کانفرنس سے خطاب۔ سفیر رضا میری مقدم نے کہا پاکستان حکومت کے ثالث کے کردار پر شکر گزار ہیں۔ ایران پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا ایٹمی مسئلے پر امریکہ ایران مذاکرات میں ہمارے درمیان کچھ نکات پر اتفاق ہوا تھا۔ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ امریکہ نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا۔ بہت سے نقصان کے باوجود ایران متحد ہے۔ حکومت کا ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کا فیصلہ۔ 12,000 پیٹرول پمپس کے لیے 24,000 موبائل ڈیوائسز کی خریداری۔ موبائل فونز اوگرا کے ذریعے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے حوالے۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق فیول پارکنگ ایپ اوگرا ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کر دیے گئے۔ شہریوں کو ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت گاڑیوں کے لیے پیٹرول کوٹے کا اعلان کرے گی۔ کسی بھی شخص کو کوٹے سے زیادہ پیٹرول خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ درآمد و برآمد اشیاء پیٹرول منصوعات کی فروخت ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے ہوگی۔ پیٹرول پمپس اسٹاف کی فیول مینجمنٹ سسٹم اور فیول ایپ سے متعلق ٹریننگ شروع۔ وزارت NITB اوگرا کی جانب سے تربیت فراہم۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے رضاکار بھی تربیت دینے کے عمل میں شریک۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی منصوبہ بندی کی وجہ سے ملکی تشخص بہتر ہوا۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ دعا ہے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ کامیاب ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا خواہش ہے ایران، لبنان اور فلسطین کے حقوق پامال نہ ہوں۔ وزیر دفاع نے ایئر فورس کے جہاز سعودی عرب بھیجنے کا معاملہ اسٹریٹجک قرار دے دیا۔ جواب دینے سے گریز۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کے بہار اجلاس کے موقع پر MDI-MF اور وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مضبوط معاشی پالیسیز کے ساتھ ساتھ گہری ساختی اصلاحات کا تسلسل معاشی ترقی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے اہم ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے کہا کہ حکومت وسیع پیمانے پر سبسڈیز کے بجائے ہدفی معاونت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ واشنگٹن میں مناپ اجلاس سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا ہدفی معاونت کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سینیٹر اورنگزیب کا اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر خزانہ کی فچ ریٹنگز کے حکام، ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر فرینکلن ٹیمپلٹن کی قیادت سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خزانہ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ عالمی معاشی چیلنجز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ UN سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے عالمی امن و استحکام میں کردار کی تعریف کی۔ بجلی کا شارٹ فال کم نہ ہو سکا، لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش۔ حکومت کے مقرر کردہ اوقات سے زیادہ لوڈ شیڈنگ۔ امتحانات کی تیاری میں مصروف طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا۔ انڈسٹری کے لیے بھی 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا آغاز۔ بند پاور پلانٹس کو دوبارہ چلانے پر غور۔